سورہ ناس ہے، اس کا بھی پہلے ترجمہ ہو جائے، گرامر کے لحاظ سے حل ہو جائے، پھر انشاءاللہ اس کی تھوڑی بہت تفسیر ہوگی۔ قل سورہ فلق میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے، کہہ دیجئے، اعوذ گزر چکا ہے، برب گزر چکا، الناس پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو، بہت آسان لفظ ہے۔ اس صورت میں صرف یہ دو لفظ ہیں جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، باقی تمام الفاظ اردو ہی کے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ پناہ مانگتا ہوں میں، برب الناس لوگوں کے رب سے، لوگوں کے رب کے ذریعے، ملک الناس جو لوگوں کا ملک ہے۔ مالک یوم الدین میں بتایا تھا نا، ملک بھی آتا ہے مالک بھی آتا ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ الہ الناس، الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ معبود، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہم؟ لا الہ آتا ہے؟ سنائیں شاباش، اچھے بچے کلمہ طیبہ یاد رکھتے ہیں۔ الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، یعنی عبادت کے لائق ہے۔ من شر من کا معنی بھی پتہ ہے، شر کا معنی بھی معلوم ہے آپ کو۔ الوسواس، الوسواس یہ اس کا ورب آتا ہے وسوسہ، وسوسہ، وسوسہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دل میں جو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، انسان کو پریشان ہو جاتا ہے، یار کبھی اسلام کے بارے میں خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے، کبھی وضو کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، اچھا بھلا وضو کر کے چلا تھا، وسوسہ آ رہا ہے پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، بعض کو پیشاب کے قطروں کے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وسوسوں کی بیماری خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، تو مختلف قسم کے وسوسے، یعنی وسوسہ دل کے وہ خیالات جو فتنے اور فساد کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دل میں بعض اچھے خیالات بھی آتے ہیں، یعنی وہ خیالات جو انسان کے نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ وسوسہ کبھی خود نہیں آتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈالتا ہے، کبھی شیطان ڈالتا ہے دل میں اور کبھی انسان بھی ڈالتے ہیں۔ انسان آ کے آپ سے الٹی سیدھی باتیں کرے گا، آپ اچھے بھلے ایک ٹریک پہ چل رہے تھے، اب آپ شبہ میں آ جاؤ گے، پتہ نہیں میرا راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ تبلیغ میں وقت لگا کر آئے 4 مہینے، بڑے اچھے بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی جماعت ہے اور اتنے میرے گناہ چھوٹ گئے، عقائد کوئی مل گیا آپ کو، اس نے کہا یہ تو یوں ہے یہ تو یوں ہے، ایک اچھے بھلے ٹریک پر چل رہے تھے، اس کا کہنے والے کا مقصد کوئی مثبت کام نہیں ہوتا، آپ کو راستے سے ہٹا دیا۔ یا کوئی کسی عالم کے پاس تھے آپ کو ان سے فیض حاصل ہو رہا تھا، چاہے سعودی عرب کے ہوں، چاہے یمن کے ہوں، چاہے شام کے ہوں، کہیں بھی، ہدایت کے تو مراکز دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو رہی تھی، دین کا فائدہ ہو رہا تھا، کسی نے آپ کو آ کے الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کے خلاف ورغلا دیا، اس سے کیا ہوا؟ آپ کی دین میں ترقی رک گئی۔ البتہ کسی باطل کے پاس تھے اور کسی نے آ کے آپ کا نظریہ درست کر دیا، دین میں ترقی رکی بھی ترقی کو بڑھا دیا، تو یہ وسوسہ نہیں کہلائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو من شر الوسواس، یہ جو اس طرح کے وسوسے یہ انسان پھیلاتے ہیں۔ من شر الوسواس، وسواس یہ وسوسہ سے مبالغے کا صیغہ ہے، وسوسے ڈالنے والا بہت زیادہ، جیسے نفاثات مبالغہ تھا نا، کیونکہ مبالغہ اس لیے کہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں نا، جادو ٹونے، وہ پھر کرتے رہتے ہیں، یہ ایک آدھ دفعہ کر کے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی جو جن لوگوں کا کام وسوسے ڈالنا ہے، تو وہ ایک آدھ دفعہ نہیں، ان کا کام ہی پھر تخریب کاری ہوتی ہے، وہ کبھی چپ نہیں ہوتے، ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے دلوں میں وسوسے پیدا ہوں اور انسان سیدھے راستے سے ہٹ جائے۔ من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں میں۔ الخناس، یہ لفظ بھی نیا لفظ ہے آپ کے لیے، الخناس، خنس عربی میں کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کو، خناس مبالغہ ہے، بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والا۔ خناس کا کیا مطلب؟ اردو میں تو یہ کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے آپ کے، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن کسی اور معنی میں۔ عربی میں کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت زیادہ پیچھے ہٹنے والا۔
وسوسے ڈالنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے وہ وسوسے ڈالنے کے لیے آگے بہت بڑھتے ہیں، ایسے ہی پیچھے بھی بہت ہٹتے ہیں۔ کسی بھی باطل کو دیکھیں نا، بہت آگے آ رہا ہو نا، مناظروں کا چیلنج دے رہا ہو، کسی پڑھے لکھے سے مل جائے گا تو پھر بھاگتا بھی ایسے ہے کہ آپ اخباروں میں اشتہار دیں تو بھی نہیں آتا۔ ہمارا تو صبح شام تجربے ہوتے رہتے ہیں نا، کوئی آگے آپ کے پاس کوئی رفع الدین کرنے کے بارے میں، کوئی نہ کرنے کے بارے میں کچھ مبالغہ کر کے کوئی وسوسے ڈال دیے، کسی اہل علم سے تعلق ہوا، اب اس نے کچھ جواب دیا، اب بلا رہے ہیں تو آتے ہی نہیں ہیں، بھاگتے ہیں تو پھر بھاگتے بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ سمجھ رہے بات کو؟ کیوں نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے۔ اچھا، تو شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، تو شیطان بھی بھاگتا بھی ایسے ہی ہے۔ کیسے بھاگتا ہے؟ ذکر اللہ سے۔ شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے، اگر اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، شریعت کو فالو کیا جائے، تو شیطان پھر بھاگتا بھی نان اسٹاپ ہے۔ تبھی قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَإِخْوَانُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جو ہمارے پرہیزگار لوگ ہیں، جب ان کو شیطان کوئی نقصان پہنچاتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، صاحب بصیرت بن جاتے ہیں، انہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جاتا ہے، حق اور باطل بالکل واضح نظر آ جاتا ہے۔ شیطان نے جو ان پر حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا تھا، شیطان کی یہ کارروائی ضائع ہو جاتی ہے، بھاگ جاتا ہے شیطان وہاں سے۔ حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے ہوا خارج کرتے ہوئے، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ جیسے کوئی آدمی جب ذلیل ہوتا ہے نا تو ایک ہوا بھی نکل رہی ہوتی ہے اور بھاگ بھی رہا ہوتا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، لوگ آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان کو اذان کی آواز سے اتنی نفرت ہے، سارا دن کوشش کرتا ہے نا شیطان لوگوں کو اللہ سے غافل کرے، اللہ سے غافل کرے، ٹی وی میں، ڈراموں میں، فلموں میں، جیسے ہی اللہ کی کبریائی فضاؤں میں بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اتنی زیادہ کبریائی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جب پورے محلے میں گونجتی ہے تو شیطان کی واٹ لگ جاتی ہے۔ کہتا ہے یہ ایسا نہ ہو لوگ یہ ڈرامے فلمیں چھوڑ کر ایسی پرکشش آواز میں توجہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کا نور ان کے دلوں میں داخل نہ ہو جائے، ایسے بھاگتا ہے شیطان۔ وہ الگ بات ہے کہ اب ہم اذان کی آواز سن کے بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم خود ہی شیطان بن چکے ہیں، ہمیں بہکانے کے لیے مزید کوئی دوسرا شیطان نہیں چاہیے۔ تو من شر الوسواس، وسوسہ پہنچانے والے کے شر سے، الخناس، جو پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ کی جب پناہ مانگ رہے ہیں تو امید ہے کہ وہ وسوسہ پہنچانے والا، دل میں وسوسے ڈالنے والا پیچھے ہٹ جائے گا۔ الذی، یہ وہ شخص ہے، الذی پہلے آ چکا ہے نا، یہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس یضربو کی طرح۔ مجھے بخار ابھی بھی ہو رہا ہے اور کھانسی تو ہے ہی، بڑی مشکل سے کلاس، کیونکہ پچھلے ہفتے پورا ناغا ہو گیا، ابھی بھی ہلکا ہلکا فیور ہے۔ وسوسہ مصدر اتنا لمبا چوڑا ہے نا، اس لیے اس کا ورب بھی تھوڑا سا لمبا چوڑا ہی آئے گا۔ تو یوسوسو، جیسے رحمت سے یرحمو، تو وسوسہ سے یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے وہ، تو وسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے تو، اوسوسو، میں۔ اس کی پوری گردان یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ورب اتنا زیادہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے، بس اتنا، یہ صرف یہ ورڈ سمجھانے کے لیے میں نے اتنی گرامر آپ کو بتا دی۔ الذی یوسوسو، یہ وہ ہے، یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، پریزنٹ ہے نا، جس کا کام ہی یہی ہے۔ فی کا مطلب پتہ ہے آپ کو، صدور، یہ صدر کی جمع ہے، صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، سینہ پتہ ہے، کپڑے سینہ، کپڑے سینہ نہیں، یہ جو چیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں صدر۔ کسے کہتے ہیں؟ سینے کو، اردو میں استعمال ہوتا ہے صدور، اس کی جمع۔ جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، کیونکہ دل سینے کے اندر ہے، اس لیے سینے کا تذکرہ کہ دل اندر گھس کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کے شر سے۔ اور وہ ہے کون؟ من الجنتی، جن میں سے بھی ہے، والناس، اور لوگوں میں سے بھی ہے۔ شیطان بھی چونکہ جن ہے نا، اس لیے شیطان کو یہاں جنہ سے تعبیر کیا، جن، جن اور جنہ کا ایک ہی مطلب ہے۔ من الجنتی، جن میں سے بھی ہے، جنات میں سے بھی ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔
تو ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ اللہ تو لوگوں کا رب بھی ہے. یہاں بھی رب کی صفت کو ذکر کیا, اس کی وجہ میں نے سورہ فلق میں بیان کر دی ہے. تو رب ہے, پالنے والا ہے, تو اس فتنے سے بھی ہمیں بچا. پالنے والا تو ہر قسم کے شر سے بچاتا ہے, اور تو لوگوں کا رب بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, معبود بھی ہے. کیونکہ پناہ مانگنے والے لوگ ہیں نا, ہم لوگ پناہ مانگ رہے ہیں, تو اس لیے اب یہاں پر فلق کا تذکرہ نہیں ہے. وہاں جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی سورہ فلق میں, وہ چیزیں اس قسم کی تھیں, اس میں اللہ کو صبح کا واسطہ دینا ضروری تھا کہ صبح کا رب ہے, کیونکہ رات کی تنہائیوں سے, رات کے شر سے بچائے گا آپ کو. یہاں عام لوگوں کا تذکرہ کیا, کیونکہ ہم سب لوگ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ ہمارا رب ہے, اور رب کا کام ہے مصیبتوں سے بچانا. ہم کہہ رہے ہیں اللہ صرف رب نہیں ہے, پالنے والا بھی ہے, بادشاہ بھی تو ہے ہمارا مالک, اور ہمارا معبود. ہم عبادت بھی کس کی کرتے ہیں؟ تیری. کیا مطلب؟ جب پکارتے ہیں تو صرف تجھے پکارتے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے کہا تھا نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھی سے مانگتے ہیں. تو یہ قواعد پورے کر دیے ہم نے. پھر ہم مانگو گے تو اللہ دے گا. آپ اگر کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی مجھے قرضہ چاہیے, کیوں چاہیے بھائی آپ کو؟ بھائی آپ بہت بڑے سیٹ ہیں, آپ مدد کر سکتے ہیں. کہہ رہے کبھی تو ادھر جاتے ہو, کبھی اس کے پاس مانگتے ہو. تو اگر آپ اسے کہیں بھائی مجھے آپ سے جس قسم کا تعلق ہے نا, جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں, تو اس سے اس کو تھوڑی غیرت آئے گی نا کہ دیکھو مجھے یہ سمجھتا ہے ایسا. اور اگر آپ کہیں میں ادھر بھی جاتا ہوں, ابھی غفار بھائی کے پاس بھی گیا تھا, کلیم بھائی کے پاس بھی گیا تھا, وہ کہے گا جاؤ پھر ادھر ہی جاؤ, اتنے لوگوں کے پاس جاتے ہو تو. لیکن انسان کی طبیعت میں چونکہ بخل ہے, کنجوسی ہے. آپ اگر انسان سے کہیں نا میں صرف آپ کے پاس آیا ہوں, تو وہ کہے گا صرف میں ہی ملا ہوں تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اللہ سخی ہے, اللہ چاہتے ہیں صرف میں ہی ہونا چاہیے, صرف میں ہی ہوں جس سے مانگو. تو اس لیے جب اللہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ صرف تجھی سے مانگتے ہیں, تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تجھ سے بھی مانگتے ہیں, غوث آدم سے بھی مدد مانگتے ہیں, جب چاہیں یا رسول اللہ مدد بھی کہہ دیتے ہیں, تو پھر قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کہیں گے جاؤ آج بھی انہی سے مانگو جن سے دنیا میں مانگا کرتے تھے. تو یہاں بھی یہی سکھایا ہے کہ اللہ تو ہمارا معبود ہے. معبود کیا مطلب؟ دعائیں بھی تجھ سے مانگتے ہیں, عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں. تو لہذا ان تین صفات کا واسطہ دے کے پناہ مانگی جا رہی ہے ایک چیز سے. وہ کیا چیز ہے؟ وسوسوں کے شر سے بچا لے ہمیں. ایسے وسوسے ڈالنے والے کہ جب تیرا ذکر کیا جائے یا کسی دلائل کی دنیا میں جواب دیا جائے تو فوراً پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. اتنے کمزور ہیں, اتنے کمزور, مگر ان کا وسوسہ اگر تیری پناہ نہ ہو تو پھر بڑا طاقتور وسوسہ ہے. جتنے باطل فرقے ہیں ان کی دلیل کچھ بھی نہیں ہوتی بیچاروں کے پاس. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا جو وسوسے ڈالتے رہتے ہیں, کبھی آپ کو کہیں گے تمہارا فرقہ صحیح نہیں ہے, کبھی کہیں گے تم غلط ہو, کبھی غیر مسلم اسلام کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو متنازع بنا دے گا. تو ان کے پاس دلائل کچھ نہیں ہے. ذرا سا آپ کوئی پڑھا لکھا ان سے بات کرے فوراً بھاگ جاتے ہیں. مگر یہ ہوگا کہ جب اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کی مدد نہ ہو تو یہی کمزور مکڑی کے جالے آپ کو برباد کرنے کے لیے کافی بن جاتے ہیں. تو اس میں بتایا جا رہا ہے ہم اپنے علم پر اور اپنی کاوشوں پہ ناز نہیں کرتے, بلکہ ہم اللہ کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں ان کمبختوں سے, ان شر پسندوں سے. تو اللہ جس کو بچائے گا وہ بچ جائے گا. تو من شر الوسواس, وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے, الخناس جو وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس, اے اللہ ان لوگوں کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. بات تو زبان سے کرے گا مگر اثر اس کا کہاں ہوگا؟ ہمارے ایک رشتہ دار تبلیغ میں وقت لگاتے تھے, بہت نیک پرہیزگار. کوئی منکر حدیث ان کے پاس آیا اور ان کو حدیث کی حجیت کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دی. دیکھو بخاری میں ایک حدیث یہ ہے, دوسری اس کے متعارض آ رہی ہے, تو یہ کوئی رسول کا کلام تو نہیں ہے. اور یہ بخاری تو 3 صدی میں لکھی گئی ہے, نبی کے 300 سال کے بعد. 300 سال کے بعد کیا اوتھینٹک, کیا یہ ان کو اوتھینٹک کہا جا سکتا ہے کیا؟ اب وہ منکر حدیث تو نہیں بنے ہمارے وہ رشتہ دار, لیکن دل میں وسوسے آ گئے نا, تبلیغ کو بھی چھوڑ دیا, نماز بھی چھوڑ دی, داڑھی بھی کٹا لی, اب نہ ادھر کے نہ ادھر کے. حالانکہ ایک وقت میں بہت دینی ترقی ساری ختم ہو گئی, آج تک ایسے ہی ہے. بس اب بعد میں خیال آیا چلو نماز تو پڑھ لیا کرو, اب نماز پڑھ لیتے ہیں صرف, باقی سارا حساب ختم ہو گیا. تو یہ وسوسہ ہوتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, من الجنتی, جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی, یعنی
شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں آ کے. میں نے بتایا وہمیوں کو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں وضو ہی نہیں باقی رہ رہا کم وقتوں کا, پھر ہمیں پریشان کر کے ہمیں بھی وہمی بنا دیتے ہیں. تو میں تو فوراً سورہ فلق جیسی کسی وہمی نمبر 38 کا فون آیا 37 کا فون آیا اس میں نے وہمیوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے. فون سنتا ہی نہیں کیونکہ وہ تو وہمی ہے, اگر زیادہ سنو گے تو خود بھی وہمی ہو جاؤ گے آپ. پتہ ہے آپ کو, وہ ایک آدمی کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, جلدی جلدی سنا دوں, کہنے لگا میں نفسیاتی مریض ہو گیا ہوں, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہوا یہ کہ میں نے کسی خاتون سے شادی کی, اس خاتون سے پہلے سے بھی کوئی اولاد تھی, سمجھ رہے ہیں نا. اب وہ جو جس خاتون کی جو اولاد تھی تو میری اپنی جو بیٹی تھی پہلی بیوی سے ان دونوں کی شادی ہو گئی. اب اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ خاتون کا جو بیٹا تھا وہ تو میرا سوتیلا بیٹا ہے, لیکن اگر میں اپنی بیٹی کے لحاظ سے دیکھوں تو وہ میرا داماد ہے, اور پھر ان کے بچے ہوئے تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ میرا پوتے ہیں, اور اگر اس لحاظ سے دیکھوں تو وہ میرے کیا ہیں, نواسے ہیں. پھر ان کی شادی ہو گئی میری وائف جو فرسٹ وائف تھی ان کے کزن سے, پھر ان کے جو بچے ہوئے. اب وہ اتنا گھمایا نا اس نے, اس لحاظ سے دیکھو تو یوں اور اس لحاظ سے دیکھو تو یوں, تو میں شارٹ کر رہا ہوں. پھر اس کی فلاں سے شادی ہو گئی جو میرا کزن لگتا تھا, پھر اس لحاظ سے دیکھو تو وہ میرا بھتیجا, اس لحاظ سے دیکھو تو وہی میری ماں بن رہی ہے. تو اتنا پریشان کیا اس نے ڈاکٹر کو. ڈاکٹر کہتے ہیں خدا کے بندے چپ ہو جا, میرا بھی دماغ خراب ہو, کیونکہ ڈاکٹر بھی اسی گتھیاں سلجھا رہا تھا. واقعی اس لحاظ سے دیکھو تو یہ اس کا بیٹا ہے, اس لحاظ سے دیکھو تو بہو ہے, اس لحاظ سے دیکھو تو کیا ہے. اب اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کو کون سی عزت دوں, اپنے اس داماد کو بیٹا سمجھ کے محبت دوں یا داماد سمجھ کے گھر سے جوتے مار کے باہر نکالوں. تو یہ بھی کیا بھائی, چھوڑ ایسی کی تیسی, جو بھی سمجھ تو ایک چیز متعین کر کے بس آئندہ وہی سمجھنا شروع کر دے. تو جو وہمی ہوتے ہیں نا ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا. تو یہ جب آپ سے زیادہ باتیں کریں گے آپ کو بھی پاگل بنا دیتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں یہ تعویذ گنڈے والے ان کے پاس نہ جایا کرو, کیونکہ یہ چلے کر کر کے خود تو پاگل ہوتے ہیں. آپ زیادہ بیٹھو گے آپ بھی دماغی توازن کھو بیٹھو گے. من الجنتی والناس, جو جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. جنات کے وساوس میں نے بتائے, شیاطین آتے ہیں انسان کو پریشان کرتے ہیں. جن چڑھ جاتا ہے بعض دفعہ لوگوں پر, وہ بھی جن کا دل پہ قبضہ کر لیتا ہے. اور انسانوں کے وسوسے کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں شبہات ڈالتے ہیں, پھر مسلمانوں میں جو باطل فرقے ہیں وہ اہل حق کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہیں, اکابر پہ کیچڑ اچھال کے, فروئی مسائل میں کیچڑ اچھال کے. یہ تمہارے پاس تو اس مسئلے کی کوئی دلیل نہیں ہے, تمہارے پاس ایک عامی آدمی بیچارے کو دلائل کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب کسی عالم کو لے آؤ پڑھے لکھے کو تو پھر یہ ایسے بھاگتے ہیں الخناس, جیسے بتایا نا قرآن نے, خناس کی طرف بھاگتے ہیں. تو ہمیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان تمام قسم کے شر پسندوں سے اللہ کی پناہ مانگو. سمجھ رہے بات کو؟ اب دیکھو سورہ فلق میں کیا خاص بات تھی, اللہ کی 3 صفات ذکر تھی. رب فلق, اللہ کی ایک صفت ذکر تھی, قل اعوذ برب الفلق, اور پناہ مانگی گئی تھی 3 چیزوں سے. من شر ما خلق تو ایک کامن چیز ہے, کامن ہے نا. آگے جو 3 چیزیں الگ سے ذکر کی, من شر غاسق اذا وقب, تاریک رات. نمبر 2 نفاثات, جو پھونک مارتی ہیں جادوگرنیاں. اور نمبر 3 حاسدین. اللہ کی ایک صفت کا ذکر, پناہ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے. یہاں اللہ کی 3 صفات کا ذکر, پناہ ایک چیز سے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہاں اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا ہے, پناہ مانگی گئی ہے 3 چیزوں سے. یہاں اللہ کو اس کی 3 صفات کا واسطہ دیا, پناہ صرف ایک چیز سے مانگی. کیوں؟ اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ چیز, یہ والا فتنہ ان تینوں فتنوں پر بھاری ہے. اس میں اللہ کو واسطے زیادہ دیے, مانگی کم چیز ہے, اس لیے کہ یہ ایک ہی بہت بھاری بھرکم ہے. وہاں اللہ کو واسطے کم دیے, مانگی 3 چیزیں ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سب سے بڑا فتنہ جو انسان کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے یہ وہ لوگ ہیں, یہ شیطان جو انسان کو برگلاتا ہے. شیطان برگلاتا ہے تمہاری عمر بہت ہے, توبہ بعد میں کر لینا, یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے. جوان آدمی کو کیا کہتے ہیں, چھوڑو بڑھاپے میں توبہ کر لینا, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, برے عمل کو چمک پٹیاں لگا کے پیش کرتا ہے, دیکھو کتنا اچھا عمل ہے. ہوگا گوبر, گناہ ہے, زنا ہے, شراب ہے, گندگی ہے, مگر اسے کلچر بنا کے پیش کرے گا. کیا ہے یہ, تو انجوائے کرنے والی دنیا ہے, کیا ہے اس میں؟ یہ بھی شیطان کا شر ہے. اسی طرح وسوسے, وہمی بنا دینا, جنات کا کسی پہ مسلط ہو جانا,
یہ سب سے خطرناک فتنے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا آ کے آپ کے دل میں وسوسے ڈالنا، ان وسوسوں میں یہ بھی ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہیں، کسی نے آ کے ایسی باتیں کی کہ آپ کے دل میں، شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں وسوسے آ گئے، بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں۔ یہ کام بھی کون کرتا ہے؟ انسان۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مذہب برحق کے بارے میں وسوسے ڈال کے آپ کو مذہب سے ورغلا دینا، ہٹا دینا۔ تو یہ فتنے ان تینوں فتنوں سے بڑے ہیں، کیونکہ ان تین فتنوں کا زیادہ تعلق ہے دنیا سے، اور اس ایک فتنے کا زیادہ تعلق ہے آخرت سے۔ وسوسے سے آخرت برباد ہوتی ہے، اور رات کی تاریکیوں سے اکثر دنیا خراب ہوتی ہے، اکثر جادو سے اکثر دنیا خراب ہوتی ہے، آپ کی دنیا بھی نقصان ہو جائے گا کوئی۔ اور تیسری چیز جو سورہ فلق میں تھی، حسد، اس سے بھی اکثر دنیا خراب ہوتی ہے۔ حسد کرنے والا آخرت کا نقصان نہیں کرتا آپ کا، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی، وہ تو دنیا میں، وہ تو گاڑی ہے نا، وہ کہ گاڑی چھن جائے، تبلیغ میں بے شک 4 مہینے لگا کے آ جاؤ آپ، عام طور پر خانقاہ میں چلے جاؤ، وہ اس سے کوئی، جب دنیا دیکھتا ہے نا تو زیادہ، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعض دفعہ آخرت کے لیے یہاں سے بھی نقصان پہنچاتا ہے حسد کرنے والا۔ تو ان 3 چیزوں میں آخرت کا نقصان زیادہ ہے، دنیا کا نقصان اور اس میں آخرت کا، لہذا یہاں اللہ کو 3 صفات کے واسطے دے کے ایک چیز مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ایسی دونوں صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ایسی بہترین 2 صورتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے ایسی صورتیں نازل نہیں ہوئی، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ کس لحاظ سے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ سورہ فاتحہ ایک الگ لحاظ سے افضل ہے، اور اس کی افضلیت پناہ مانگنے کے لحاظ سے، اس میں بڑی جامع دعائیں ہیں، ہر چیز سے پناہ مانگی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو یہ دونوں صورتیں اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ دم کیسے کرتے تھے یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتا دیا آپ کو، وہ بھی انشاءاللہ وہ صورتوں کے فضائل پر وہ بھی دے دوں گا پیپر، تو نیٹ پہ مل جائے گا، اس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ تفصیلات پڑھ لیجیے گا۔ اور یہ دونوں صورتیں صحابہ کرام تابعین کا معمول تھا، اپنے بچوں کو زبانی یاد کراتے تھے تاکہ بچے رات کو پڑھ کے سوئیں، اور اتنی یاد ہوتی تھی مسلمانوں کو یہ صورتیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن مجید کا نسخہ تھا ان میں یہ دونوں صورتیں لکھی نہیں تھیں، سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی اور یہ بھی نہیں لکھی۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ دونوں صورتیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور یہ 2 صورتیں کسی کو اگر یاد نہیں ہیں تو شاید صحابہ کے دور میں ایسے مسلمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو جب بھی دم، کوئی جن ہو، چڑیل ہو، کوئی بھی خطرہ ہو، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ روحانی علاج والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ الو بنائے گا آپ کو۔ کیا کرو؟ یہ دونوں صورتیں سورہ فاتحہ ہے اور اس کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی ملا لو، کیونکہ حدیث میں قل هو اللہ احد کی بھی ترغیب ہے سورہ اخلاص کی۔ تو یہ 3 صورتیں پڑھ کے دم کر لیا کرو، اس سے زیادہ اچھا انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور کوئی بات ان صورتوں کے متعلق کسی کے ذہن میں ہو پھر وہ لائیو سیشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ گرامر کے لحاظ سے سمجھ میں آ گیا نا سارا حساب کتاب؟ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ایک منٹ ذرا، میں دیکھ رہا ہوں کوئی چیز رہ نہیں گئی ہو۔ ایک سیکنڈ، تھوڑی سی 1-2 چیزیں بتانی تھیں۔ ایک دو چیزیں اگر اس میں ایڈ کر لیں۔ ایک دو چیزیں سبق سے متعلق تھوڑی سی۔ حسد جو ہے نا، حسد جس کا سورہ فلق میں ذکر تھا، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو 2 گناہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ، ایک گناہ اس کائنات میں سب سے پہلے شیطان نے کیا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ دوسرا گناہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں تو ان کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ 2 بڑے جرائم اس کائنات میں سب سے پہلے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ان دونوں جرائم کی بنیاد تھی حسد، جیلیسی۔ شیطان نے کیا کہ بھئی مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں،
حسد نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو حسد اتنی بری چیز ہے۔ اور قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا؟ اس لیے کہ حابیل کا نکاح جس لڑکی سے ہونے والا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، قابیل کو اپنے بھائی سے حسد ہوا کہ اس کے نکاح میں اتنی خوبصورت عورت کیوں جا رہی ہے، میں اس سے شادی کروں گا، اپنے بھائی کو نہیں کرنے دوں گا، یہ بھی جیلسی ہے نا۔ تو اس لالچ میں آ کے اپنے جگری، اپنے بالکل جو ہے وہ بھائی کو، سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ دونوں جرائم کس بنیاد پر ہوئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے اور قتل تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ حاسد کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، دوسرے کا بھی ہوتا ہے۔ وسوسے پر ایک حدیث ہے کہ وسوسے شیطان کیسے ڈالتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسوسوں سے بچنے کی فکر کیسے کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کہیں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی کا دور سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ خاتون کون ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا یہ میری زوجہ صفیہ ہیں۔ تو صحابی نے حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ یہ کیوں وضاحت کر رہے ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے یہ حدیث آپ کو بھیج دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تمہارے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نامحرم عورت کے ساتھ ایسے تنہائی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو چونکہ نظر تو نہیں آتا، پردہ بھی تھا، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان جب وسوسہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے نا، دیکھو نبی نے اہتمام کیا نا، حالانکہ آپ کو صحابی کے ایمان پر اطمینان تھا مگر شیطان پر اطمینان نہیں تھا کہ شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ نے شیطان کے اس وسوسے سے کا علاج کیا کیا، صحابی کو بلا کر وضاحت کر دی۔ تو اس سے دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ کے خلاف کسی کے دل میں وسوسے کا خطرہ ہے تو آپ کو چاہیے آپ خود ہی وضاحت کر دیں، اس کی امتحان میں نہ ڈالیں اس کو۔ دوسری بات یہ کہ شیطان اتنا خبیث ہے کہ صحابی جو پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے معجزات دیکھے ہیں، شیطان ان کے دل میں بھی کس کے خلاف وسوسہ ڈال سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام کے بارے میں، ان صحابہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ تو جب یہ کام کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے دل میں کیوں پیغمبر کے خلاف اور علماء کے خلاف، بزرگوں کے خلاف وسوسہ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ تو اس لیے اتنی خطرناک چیز ہے وسوسہ۔ اس لیے اس صورت میں اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو اس قسم کے وسوسوں سے، اچھے بھلے آدمی کو سے بدگمان نہ ہو جاؤ، پیغمبر سے، اسلام سے بدگمان نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔